ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک تو بات کریں گے خود ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی غیر معمولی بہادری، غیر معمولی دلیری کہ یہ غالباً سندھ پولیس بلکہ پاکستان پولیس کے پہلے دلیر ترین افسر ہیں جنہوں نے میڈیا کے سامنے برملا اس حقیقت کا اظہار کیا کہ پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی سرکاری افسر کو اس حقیقت کا اظہار کرنے کی اتنی جرت اور ہمت نہ ہو سکی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم عرفان میو کے ایس ایچ او سولجر بازار پوسٹنگ پر بھی بات کریں گے، جو کہ کلفٹن تھانے سے معطل کیے گئے تھے کسی بہت ہی بڑی شخصیت کے مونچھیں کٹوانے کے شرمناک واقعے کی وجہ سے۔ وہ کیا واقعہ تھا اس پر بھی بات کریں گے، اور کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ اور کچھ امتیازی سلوک جو برتے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے سی ایم سہیل آفریدی کی کراچی آمد اور پاور شو کرنے کی پاداش میں۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ پاکستان جیسے کرپٹ ملک کے اندر اگر ایک لا پاس کرنے سے، ایک پورے ڈپارٹمنٹ سے ان ون کو کرپشن آپ ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ بھی نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ تو ہم سسٹم انٹروڈیوس کیا، اس کے ہمیں ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے لوگ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ سو جب آپ ڈسکریشن ختم کرتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی تو ایکچولی یو آر برنگنگ گڈ گورننس ان دا سسٹم۔ یقین جانیے یہ ویڈیو کلپ میں نے ایک دفعہ نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کوئی 50 بار دیکھ چکا ہوں، اور میں یہ یعنی کہ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ پیر محمد شاہ نے انتہائی جرت مندی، انتہائی دلیری، انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بہت ہی درست بات کی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک ہے، لیکن اس کے کرپٹ ترین ہونے کا اعتراف نہ تو کوئی سیاستدان کرتا ہے، نہ ہی کوئی سرکاری افسر، خاص طور سے وہ سرکاری افسران جو کہ خود کرپشن میں جو ہے وہ غوطے کھا رہی ہیں، وہ کیسے اس کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ لیکن آفرین ہے پیر محمد شاہ پر کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا۔ ایک بار پھر آپ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان جیسے کرپٹ ملک کے اندر اگر ایک لا پاس کرنے سے، ایک پورے ڈپارٹمنٹ سے ان ون کو کرپشن آپ ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ بھی نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ تو ہم سسٹم انٹروڈیوس کیا، اس کے ہمیں ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے لوگ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ سو جب آپ ڈسکریشن ختم کرتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی تو ایکچولی یو آر برنگنگ گڈ گورننس ان دا سسٹم۔ جی ہاں ناظرین، پیر محمد شاہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ای چالان کا، جو کہ پوری دنیا میں اس وقت چل رہا ہے۔ ای چالان اس وقت کراچی کے جو ڈرائیور ہیں، گاڑیاں چلانے والے جو ہیں، موٹر سائیکل سوار ہو یا کار سوار ہو، سب کے سب جو ہے وہ ای چالان کے اس وقت زد میں آ رہے ہیں، قربانی کا بکرا بن رہے ہیں، اور جو ہے وہ انہیں نچوڑا جا رہا ہے۔ اب اس نئے قانون کے رائج ہوتے ہی، نئے طریقہ کار کے، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کے زد میں آ رہے ہیں، جو وکٹم ہیں، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب موڑ دیا، اور ٹریفک پولیس کے افسروں کو برا بلا کہتے ہیں۔ کوشش ان کی یہی ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ پیر محمد شاہ کو اتنا کڑوا سچ کہنا پڑا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ مقتدر حلقے اور بڑے جو پالیسی میکر ہیں، انہوں نے اب تک جو ہے وہ اس پر خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی، کیونکہ یہ ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ روز روشن کی طرح سے آیا ہے۔ جس طریقے سے یہ بات درست ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے غروب ہو کر مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی بات درست ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک کرپٹ ترین ملک ہے، جس کا ادراک، فہم جو ہے وہ
خود پاکستان کے تمام تر سیاستدانوں کو ہیں، پاکستان کے تمام تر شہریوں کو ہیں، جو روزانہ جو ہے وہ کرپشن کی چکی میں پھنستے رہتے ہیں۔ اب ٹریفک میں جب سے یہ ای چالان کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یقین جانیے کہ پورا کا پورا کراچی شہر جو ہے وہ ذہنی مریض بن چکا ہے، ذہنی مرض مبتلا ہو چکا ہے، کیونکہ جو سفر پہلے جو ہے 15 سے 20 منٹ میں ہوا کرتا تھا، وہ اس ای چالان کے نظام کے نافذ ہونے سے، اس کی مہربانی سے جو ہے وہ 15 منٹ کا سفر اب 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے میں کہیں جا کر طے ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جہاں ان کا پٹرول ضائع ہوتا ہے شہریوں کا، جہاں ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، وہیں پٹرول کے ساتھ ساتھ ان کا خون بھی جلتا ہے، جس کے نتیجے میں یقیناً وہ ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہے پیر محمد شاہ کو برا بلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیر محمد شاہ کو جو ہے وہ اتنا کڑوا سچ جو ہے وہ کہنا پڑا، جو کہ اس وقت میرے خیال میں تنقید کے زد میں آ چکے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ عرفان میو کو جو ہے وہ ایس ایچ او سولجر بازار جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ عرفان میو جو ہے عرفان میو جو ہے وہ جمشید کوارٹر تعینات کر دیا ان کو، رضوان پٹیل جو ہے ایس ایچ او سولجر بازار۔ عرفان میو پہلے جو ہے وہ کلفٹن تھانے سے سسپینڈ کیے گئے تھے۔ دراصل بلاول ہاؤس کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے مونچھیں جو ہے وہ انہی لوگوں نے کاٹ دی تھی، جن لوگوں نے عرصہ قبل جو ہے خود آصف علی زرداری کی مونچھیں کاٹی تھی، یعنی کہ بہت بڑی ایک شرمناک واقعہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے خود عرفان میو معطل کر دیے گئے تھے۔ جاوید اقبال کا پلاٹ کا معاملہ تھا، اور پھر اس میں کچھ مقتدر حلقے اس میں پڑ گئے تھے، حالانکہ خود آصف زرداری کی مونچھوں کا معاملہ جو تھا اس کے تانے بانے جو ہے وہ شہید مرتضیٰ بھٹو تک جا کر ملتے تھے، لیکن بلاول ہاؤس چونکہ کامن ہے، بلاول ہاؤس کا معاملہ تھا وہ بھی، اور یہ بھی بلاول ہاؤس کا معاملہ ہے کہ آفریدی کی مونچھیں جو ہے وہ کٹ گئی، جس کے نتیجے میں جو ہے عرفان میو اتنا عرصہ سسپینڈ رہے، حالانکہ ان کی پش پر بھی بڑے لوگ تھے۔ اور اب جب خود آزاد خان تنوری کوتوالے شہر بن گئے تو یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اب جو ہے وہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ عرفان میو جو ہے وہ سسپینڈ نہیں رہ سکیں گے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوگی، ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ رضوان پٹیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مقدس حیدر کے ہاتھ کے چالے آنکھ کے تارے ہیں، تو ان کی پوسٹنگ تو ہونا تھی۔ کل پرسوں کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ بنیے کی دکان جو ہے وہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی نے کھول رکھی، لیکن صرف وہی قصوروار نہیں ہے اس حمام میں، سب کے سب ننگے ہیں۔ خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی زبیر جو ہے وہ ان کو تو حالانکہ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا اپنی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں، لیکن انہوں نے بھی جاتے جاتے جو ہے دکانداری بڑھا دی، اور بڑے ایس ایچ او کی پوسٹنگ وہ کر رہے ہیں روکڑا لے کر۔ یہ تمام پوسٹنگیں روکڑے کے نتیجے میں ہی عمل میں لائی گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں بھی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوئی، مدیر میں بھی ہوئی، تو تقریباً سب کے سب جو ہے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ صرف ایس ایس پی سینٹرل ہی جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، سب نے بنیا کی دکان کھولی ہے۔ یہ جو پاور شو ہوا تھا خود سہیل آفریدی کا کے سی ایم خیبر پختونخوا، تو اس میں جو ہے یقیناً اس کے ذمہ وار جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ زون جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق لنجار ہے، ایس ایس پی ایسٹ جو ہے زبیر نذیر شیخ ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے کورنگی کے ایس ایس پی جو ہے فدا جاوری ہیں، جہاں بہت بڑا جو ہے وہ ریلی نکالی گئی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے مری ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی جو ہے خود عبدالخالق پیرزادہ۔ لیکن ان تینوں کو چونکہ پی ایس پی افسران ہیں تو یہ فی الحال بچ گئے ہیں، اور رینکرز کو قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ یہ ایک امتیازی سلوک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے معاملات سدھرنے کے بجائے اور خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ جو تعصب کرتے ہو نا، اپنے بیٹی بہن بھائیوں کو بچاتے ہو، آسمانی مخلوق کو، رینکرز کو بیچاروں کو قربانی کا بکرا بنا، تو برگیڈ تھانے کے ایس ایچ او کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ وہ تو اصل گڑھ ہی ہوا تھا، وہیں سے تو سارے یہ لوگ، وہ تو گزرگاہ تھی کیا نام ہے جنا گراؤنڈ پہ پہنچنے کی، تو وہاں کے ایس ایچ او کو آپ نے چھوڑ کے سولجر بازار کو آپ نے سسپینڈ کر دیا، باقی کو سسپینڈ کر دیا، تو یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اب جاتے جاتے ایک اور بڑی خبر میں شیئر کرتا چلوں کہ پولیس والوں کے اپنے ڈرائیور جب
ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں ملوث ہوں گے تو پھر اس شہر میں جرم کے خاتمے کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس شہر کے شہریوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ الزام یہ ہے کہ ایس آئی او گلشن اقبال جو ہے، احمد علی شاہ جو ہے وہ ان کا اپنا جو ڈرائیور ہے وہ ڈاکہ زنی کی واردات میں ملوث نکلا اور پکڑا گیا۔ اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ملزم کا نام جو ہے وہ شوکت کاندرو ہے۔ یہ ڈرائیور ہیں جو ہے خود ایس آئی او گلشن اقبال احمد علی شاہ کے، اپنے 3 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اب یہ ایف آئی آر کی آپ کاپی دیکھ رہے ہیں، کیا لوٹ مار کر کے گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب خود پولیس افسروں کے اپنے ڈرائیور جو ہے وہ ڈاکو نکلیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یقیناً ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے چلتے ایک اور خبر بریک کرتا چلوں کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہے۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز بھی جو ہے وہ ادھر ادھر ہونے جا رہے ہیں۔ 1-2 دن میں جو ہے وہ اس پر بڑی جو ہے وہ تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آئی جی سندھ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور سابقہ آئی جی کے باقیات کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے۔ یعنی جو سابقہ آئی جی کے دور میں جو حرامی پن چل رہا تھا، اب وہ حرامی پن کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ دھوم دھام سے جو ہے وہ نکالنے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ میں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔